تو چلیے جناب لگے ہاتھوں ایک اور ویڈیو آپ کو سنا دیتا ہوں, سن لیجئے. مسلک پوچھا جائے گا, تم بریلوی ہو, تم دیوبندی ہو, تم اہل حدیث ہو, تم قادیانی ہو. ہم نے کہا گدھے, قبر میں مسلک کے علاوہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا. بولے وہ کیسے؟ ہم نے کہا سن لے, قبر کے 3 ہی سوال ہیں. پہلا سوال ہے من ربوں کا, دوسرا سوال ہے ما دینوں کا, تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. پہلا سوال بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے, من ربوں کا, تیرا رب کون ہے, عمل سے تعلق نہیں. دوسرا سوال ما دینوں کا, عقیدے سے تعلق, عمل سے تعلق نہیں. تیسرا سوال حضور کے بارے میں, پتہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہی مسلک ہے. بریلویوں کا مسلک کیا ہے کہ یہ مالک و مختار ہے, یہ سید الابرار ہے, یہ اللہ کے لال ہے. بریلویوں کا مسلک کیا ہے, ان کے بارے میں پوچھتے ہو. اے فرشتوں سنو سنو, ہم سے پوچھتے ہو ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تو جواب مکمل لے کے جانا, جلدی مت چلے جانا. ہم سے پوچھتے ہو ان کے بارے میں, تو ہمارا جواب یہ ہے, ہمارا پیغام یہ ہے, سب سے اولا و اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, جس کے آگے سبھی مشعل. چلیے اس ویڈیو کو ہم نے دیکھ لیا ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ قبر میں جو سوال کیا جائے گا مسلک کے بارے میں سوال ہوگا؟ دلیل لا کر کے بتا دو. اور رہی بات ہے کہ ہمارا مسلک کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو میں آپ کو بتا دوں. ہمارا جو اصول ہے قرآن اور حدیث سے جو ماخوذ ہے, ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر اس کائنات میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ کسی کا ہے تو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے وہ سب مسلک کے بارے میں سوالات ہوں گے, ہے نا, اور عمل کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر کے اندر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, کہا زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے, یعنی سارے انسان گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے اس کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیا. یہاں جو محل شاہد ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو عمل کی بات کہی ہے کہ بھائی ہم نے ایمان کا دعویٰ کر دیا نا, قبر میں سوال ہوگا من ربک کا, تمہارا رب کون ہے, ہم نے کہا ہمارا رب اللہ ہے نا. قبر میں سوال ہوگا ما دینک کا, تمہارا دین کیا ہے, ہم نے کہا ہمارا دین اسلام ہے. تو دین اسلام ہے, اس کا یہ مطلب ہوا کہ صرف رٹ لینا کافی ہے. بھائی صاحب یہ بدگمانی نکال دو دماغ سے کہ آپ دنیا میں بس ہم نے اللہ کو ایک رب مان لیا, اب دین کو اسلام مان لیا, عمل کریں یا نہ کریں رٹا مار کر کے جائیں گے اور قبر میں ایسے ہی سوال کا جواب دے دیں گے. فرشتوں سنو, جب آئے ہو تو جلدی مت چلے جانا, پورے سوال کا جواب لے کر کے جانا. ارے اللہ والو, وہ فرشتے ہیں, وہ کسی کے غلام نہیں ہیں, وہ جلدی نہیں جائیں گے. اگر اعمال برے نکلے تو ٹھکائی کر کے جائیں گے, یاد رکھنا, اور اعمال اچھے ہیں تو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی جنت کے کھڑکیاں کھول دی جائیں گے, جنت کی نعمتوں سے آدمی مستفید ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں منمانی چلے گی, وہاں فلاں کا مسلک. اور رہی بات مسلک کی, مجھے یہ بتاؤ نبی کے زمانے میں کون سا مسلک تھا؟ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ چاروں امام برحق ہیں, ان پر ہی چل کر کے کامیابی مل سکتی ہے اور حق انہی چاروں کے درمیان ہے, باقی اگر کوئی کسی اور راستے پر چل رہا ہے تو گمراہ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتاؤ کہ نبی کے زمانے میں لوگ کس مسلک پر چلتے تھے, لوگوں نے کس مسلک کو اپنایا تھا, اور کیا اس وقت یہ چاروں ائمہ موجود تھے؟ کیا یہ چاروں مسالک تھے؟ نہیں تھے. پھر بھی وہ ہدایت یاب تھے کہ نہیں تھے؟ اگر وہ ہدایت یافتہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے, انہی کے منہج پر چل کر کوئی تیسرا یا دوسرا انسان ہدایت کیوں نہیں پا سکتا ہے, اور وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرکیف یہ جناب اس ویڈیو میں ایک اور بات آپ نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ انداز خطابت جو ہے, انداز خطاب بڑا نرالا ہے, جھوم جھوم کر کے تقریر کرتے جا رہے ہیں لوگ, سبحان اللہ بولتے جا رہے ہیں, کوئی دلیل پوچھنے والا نہیں ہے, تحقیق کا جذبہ نہیں ہے. بھائی صاحب دلیل تو بتا دو, اتنا جھوم جھوم کر کے تقریر کر لیا, ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہو گیا, اب تو بتا دو قرآن میں اللہ نے کہاں کہا ہے, دلیل کہاں ہے, حدیث کہاں ہے, بتاؤ نا صحیح. یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ شریعت, یہاں جو طریقت کی لوگ بات کرتے ہیں, جو صوفیت کی بات کرتے ہیں نا کہ بھائی
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرتے رہو جب تک کہ یقین نہ آ جائے. تو ہے یقین سے مراد یقین ہے کہ جب ہمیں یقین آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو اب اللہ پڑھتے رہو، نہ تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ دیگر عبادات کی ضرورت ہے، کیونکہ یقین آ گیا. اللہ والو یہاں یقین سے مراد موت ہے کہ موت تک تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی صاحب عمل کی کوئی ضرورت نہیں، قبر میں عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں من ربک ما دینک اور نبی کے بارے میں کہ تم کیا جانتے ہو. ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب وہی شخص دے سکتا ہے جو اس دنیا میں عمل کرنے والا ہو، جو نبی کے فرامین پر عمل کیا ہو، ورنہ دعویٰ تو منافقین بھی کرتے تھے اللہ والو، وہ بھی تو اپنے آپ کو بہت اچھا، بہت نیک اور پارسا ثابت کرتے تھے نا. لیکن صرف دعویٰ کرنے سے کسی چیز میں سچائی ثابت نہیں ہوتی ہے. دعویٰ کرتے ہو دلیل دینا پڑے گا، ایمان کا دعویٰ ہے اس کا تقاضا جو ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا، یہ بات جان لیجئے آپ. تو ایسے لوگوں سے آپ محفوظ رہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کو سلامت رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.